اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے علمی مقابلوں میں آنے کے لیے آپ کو چیتے کا جگر چاہیے اور شاہین کا تجسس۔ اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اقبال نے کہا کسے خبر ہے کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، کسے خبر ہے کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ان من احب للہ و ابغض للہ و آت للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے بغض رکھا اللہ کے لیے، جس نے کسی کو عطا کیا اللہ کے لیے، جس نے کسی کو روکا اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور یہ پہلا خطبہ، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، اور یہی ہے عبادت، یہی ہے دین ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ صاحبان علم و فہم، صدر علی وقار اور پرنسپل صاحب، میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پرامن بقائے مہمی اور صوفیاء کرام۔ اس عہد اور اس خطے کے اندر، بالخصوص ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر جو اس قدر عظیم اور وسیع انقلاب رونما ہوا، جس کے سبب اس خطے میں ایک طویل عرصہ تک مسلمانوں کی حکومت رہی، اس میں جو بنیادی اور کلیدی کردار ہے وہ ان صوفیاء کا ہے۔ اور البیرونی نے کہا کہ بر صغیر کے اندر 90% گھرانے ایسے ہیں جو حنفی المذہب ہیں اور تصوف پسند ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جو خطہ ہے وہ ہندوستان تھا، اور یہاں کے رہنے والے جو ہندو تھے وہ برہمن تھے، اور ان کے علاوہ دیگر قومیں تھی ماں سوائے چند سادات کے گھرانے کے اور چند صوفیاء کے گھرانے کے۔ انہوں نے صوفیاء کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور یہاں پر یہ عظیم اور وسیع انقلاب رونما ہوا۔ البیرونی نے کہا صوفیاء نے وہ دسترخوان راستہ کیے جس کے سبب وہ جو ذات پات کی تقسیم تھی، اور جس کو ایک پروٹوکول، جس کو ایک قانون کا درجہ حاصل تھا، جہاں برہمن کا اپنا پروٹوکول تھا، اور ویش اور شودر کے لیے اپنی کمتری اور کہتری تھی، اور کہیں بھی ان دونوں کا ملاپ اور امتزاج ممکن نہ تھا۔ صوفیاء کرام نے اس خطے میں آ کر جو سب سے بڑا اور عظیم انقلاب رونما کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے رنگ، نسل اور خون کی جو یہ تقسیم تھی اور یہ جو طبقاتی نظام تھا، اس کو ختم کر کے وہ دسترخوان راستہ کیے جہاں پر وہ خود بھی بیٹھے اور اس سوسائٹی اور اس معاشرے کے کم تر اور کہتر بندے کو بھی اپنے سامنے بٹھایا، اور جو لقمہ انہوں نے اپنے منہ میں ڈالا وہی لقمہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں ڈالا، اور پھر ان کی خانقاہیں رواداری اور انسان دوستی کی امین بنے کہ جمنا کے کنارے حضرت شیخ المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی دوسری منزل پر ٹہل رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک خاتون افلاس غربت، جس پر غربت، کہولت اور افلاس کا ڈیرا اور اس پر ٹپک رہا ہے، انتہائی کمزوری کے عالم میں وہ دریا سے پانی کے ڈول نکال رہی ہے۔ آپ نے جب یہ عورت کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ تڑپ اٹھے، آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ معلوم کرو یہ خاتون اس قدر مشقت میں کیوں پڑی ہے، حالانکہ اس کی صحت تو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ خادم نے آ کر بتایا کہ وہ خاتون کہتی اگر میں یہ مزدوری نہیں کروں گی تو
میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ شیخ محترم اس عورت کا تعلق کسی بھی مسلم فیملی سے نہیں ہے۔ آپ نے کہا وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے؟ بنیادی بات یہ ہے صاحبان صدر وقار ذرا توجہ فرمائیے گا، وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ وہ انسان ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو جا کر بتا دو جب تک اس کے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے اس کے گھر کا خرچہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے جائے گا۔ یہ وہ گھر تھا، یہ وہ تعلق تھا۔ اور شاعر نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ تم مہربانی کرو تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اس بڑے صغیر کے اندر جو صوفیاء کرام تشریف لائے ان میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو وہ اولیت اعزاز اور یہ سعادت میسر ہے کہ آپ اس قافلے کے قافلہ سالار اور پیش رو تھی کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب آپ دریائے راوی کے کنارے آپ کے فیوز و برکات عام ہوئے اور بھاٹی سمیت یہ سارا خطہ آپ کی محبت کا اثیر ہوا تو لوگوں نے یہ تجویز پیش کیا جس طرح کے خادم حضرات تجویز پیش کرتے ہیں کہ اس بھاٹی دروازے کا نام اب حجویری دروازہ ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس بھاٹی دروازے کا نام بھاٹی دروازہ ہی رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو لوگ ہیں مجھ سے پہلے کے رہنے والے ہیں اور یہاں کے قادمی رہائشی ہیں اور یہ مجھ سے پہلے کے رہنے والے ہیں، یہ وہ وسعت اولاد ظرفی ہے جس کے سبب بلا کر دل پلٹتے ہیں اور ذہن بدلتے ہیں۔ اور آج داتا کی نگری لاہور ہو جاتا ہے تو پھر کلندر لاہور اقبال بھی کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجرا حرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ماں از مہر او تابندہ گشت۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر خلیق نظامی صاحب انہوں نے کہا کہ بر صغیر کے اندر جو اس قدر عظیم اور وقی انقلاب رونما ہوا اس کا سبب اس کے سب سے جو بڑے بانی ہیں وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور انہوں نے ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے شیخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کے کسی نے آپ کی خدمت میں ایک کینچی پیش کی تو آپ نے کہا کہ یہ کینچی لے جاؤ اور مجھے سوئی دو، اس لیے کہ اولیاء اللہ کا کام لوگوں کو جوڑنا ہے اور کینچی کا کام کاٹنا ہے، مجھے سوئی دو۔ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ ملتان کے اندر قاضی منہاج کے مدرسے میں پڑھتے تھے کہ اوائل عمری میں آپ ایک دن مطالعہ فرما رہے تھے کہ ادھر سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ اوائل عمری میں ایک نخیر نوجوان جس کے چہرے پر روشنی اور چمک ہے وہ اپنی کتاب کے اسباق میں منہمک ہے اور لوگوں نے اپنی کتاب کے اسباق میں منہمک ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ادھر سے گزر ہوا اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ آپ نے کہا کہ بیٹے آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ تو آج کی بابا جی یہ کتاب نافع ہے جو درسیات کی بڑی مشہور کتاب ہے جو درسیات کے سلیبس میں شامل تھی۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی نگاہ اوپر کی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا پر نور چہرہ دیکھا، کتاب بند کی، ہاتھ بابا جی کے قدموں میں رکھے اور کہا کہ نہ جانے یہ کتاب مجھے کب فائدہ دے گی، لگتا ہے آپ کی نگاہ کیمیائی اثر سے مجھے ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ نے کتاب بند کی اور ساتھ جانے کی تیاری کر لی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے تم ان ظاہری علوم کی تکمیل کرو، پھر اس کے بعد میرے پاس دہلی آنا، پھر میں دیکھوں گا کہ تم ان معارف اور ان طریقت کے اسلوب اور ان امور میں کس حد تک اور کہاں تک جانے کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہو۔ ایک طرف تو ہم پڑھتے ہیں کہ تصوف حسن اخلاق کا نام ہے، جس طرح کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ نے کہا کہ تصوف حسن اخلاق کا نام ہے، جس کے اخلاق جتنے زیادہ اچھے اور عمدہ ہیں وہ اتنا ہی بڑا صوفی ہے۔